अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो अमरीकी साजिश का बयानिया बना रहे हैं वो मुसलसल गलत साबित हो रहा है और आज इमरान खान की मुलाकात और फवाद चौधरी के बयान ने इस साजिशी बयानिए पर मज़ीद सवालात उठा दिए हैं। इमरान खान मुसलसल कह रहे हैं कि उन्हें अमरीका ने एक साजिश के तहत हुकूमत से निकलवाया, लेकिन आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कह दिया है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब ना होते तो हम हुकूमत में होते, क्योंकि इससे रिलेशनशिप खराब है। सही बात। वैसे रिलेशनशिप खराब है, खराब ना होता तो हुकूमत में होता। खराब है, कब से खराब हुआ? तो बस कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। कितने बरसों हुए? तो बरसों तो बहुत पुरानी बात चली जाती है। ये कोई अक्टूबर की कहानी तो नहीं है? अक्टूबर महीने होंगे, महीने होंगे। इसको रिपेयर करने की कोशिश थी, बहुत कोशिश हुई। आपने भी की? बहुत कोशिश की। मामला फंसता किधर था? देखिए, सच्ची बात यह है कि मैंने तो बड़ी कोशिश की और जो मेरा तज्जिया था वो दोस्त साहब, तो आप एक मैं फॉर्मर जज के साथ था हाई सुप्रीम कोर्ट, बहुत मतलब वेरी रिनाउंड जज। मुझे कहने लगे कि देखो इसमें ना पीटीआई का और पीडीएम का इतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पीटीआई जो है फ्रैंकली वो इतनी पॉपुलर नहीं रह गई थी 3 साल बाद। आप लोगों को तो एक रिसर्जेंस मिल गई है, शायद अभी आपकी पॉपुलैरिटी 2018 से भी ऊपर है। और जो पीडीएम है उसको फ़ायदा ये हो गया वो हुकूमत में आ जाएंगे और उनका जो 3 साढ़े 3 साल में खर्चा हुआ है वो पूरा कर लेंगे। अच्छा, असल नुकसान जो हुआ है वो हमारे 2 एस्टेब्लिशमेंट के इदारों को हुआ है, जो बिल्कुल जिनका जो है वो एक जो समझिए कि जो वकार है वो मिट्टी में मिल गया है। और ये सबका तजिया मुझे सही लगता है। एस्टेब्लिशमेंट के 2 इदारे, जाहिर है कि इस वक्त जो कंट्रोवर्सी आई है वो तो दोनों इदारों को लेके आई है। एस्टेब्लिशमेंट के 2 इदारे कौन से हैं? जुडिशरी और फौज भी है। और कौन से 2? आप समझ रहे हैं उनको काफी नुकसान पहुंचा? मेरा ये मैं आपको जज साहब का कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि इससे उन दोनों को बड़ा नुकसान पहुंचा। स्टिकिंग पॉइंट क्या बन रहा था? स्टिकिंग पॉइंट क्या ये बन रहा था कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा और किस तरह चूज होगा? छोटी छोटी कई बातें हो जाती हैं। वाज दिस वन ऑफ देम? लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। चौधरी कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे होते तो हम हुकूमत में होते। जो कुछ हुआ है उसका तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ है, पीडीएम को भी फायदा हुआ है, मगर अदालत और फौज का वकार मिट्टी में मिल गया है। यानी फवाद चौधरी ने हुकूमत में ना होने की जिम्मेदारी एस्टैब्लिशमेंट पर डाल दी है और खुद ही इमरान खान के इस बयानिए को गलत साबित कर दिया है कि हुकूमत का खात्मा अमरीकी साजिश के तहत हुआ, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट पर सवाल उठा दिया है अगर उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो आज हुकूमत में होते या फिर क्या। फवाद चौधरी इस्टेब्लिशमेंट पर भी अमरीकी साजिश में शामिल होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब अहम बात यह है कि तहरीक अदम से पहले इमरान खान ने यह दावा किया था कि इस्टेब्लिशमेंट उनके पास 3 ऑप्शंस लेकर आई थी, लेकिन इमरान खान के इस दावे की DGISPR ने वाज़ेह तौर पर तस्दीक कर दी थी और कहा था कि तहरीक अदम एतमाद आने के बाद वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से आर्मी चीफ से राब्ता करके कहा गया था कि बीच बचाव की बात की जाए। आर्मी चीफ और DGISI वज़ीर आज़म हाउस गए और बात की, वहाँ साबिक वज़ीर आज़म के साथ उनके रुफ़का भी मौजूद थे और वहीं 3 ऑप्शन सामने आए जिसमें वज़ीर आज़म ने जल्द इंतखाबात का ऑप्शन मान लिया। मगर जब आर्मी चीफ ये ऑप्शन लेकर अपोजिशन क़यादत के पास गए तो अपोजिशन क़यादत नहीं मानी। लेकिन पहले DGISPR के इस बयान की भी तरदीद तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीरी मज़ारी ने की और ट्विटर पर लिखा कि वज़ीर आज़म ने सियासी डेडलॉक के खात्मे के लिए फौज से मदद तलब नहीं की। फौज ने उस वक्त के वज़ीर दिफा परवेज खटक के जरिए मुलाकात का वक्त मांगा और 3 तजावीज़ दी थी। और फिर 18 अप्रैल को सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने एक बार फिर दावा किया कि 3 तजावीज़ इस्टेब्लिशमेंट मेरे पास लेकर आई थी, मैंने इलेक्शन वाली तजवीज़ से इत्तफाक किया था, मैं इस्तीफे और तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ कैसे मान सकता था। यानी कि इमरान खान ने भी इस्टेब्लिशमेंट पर सवाल उठाया, फवाद चौधरी ने भी ताल्लुकात पर सवाल उठा दिया है। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान अक्टूबर 2020 में नवाज शरीफ की मिसाल देते हुए कह चुके हैं कि अगर मुझसे कोई इस्तीफा मांगता तो मैं उससे आगे से इस्तीफा मांग लेता। जी, मुझे वो फौज ने आके जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा रिजाइन करो। भैया आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जरूरत है आपको कहने की? आप सीधा टेक ऑन करें उनको। अगर आपको इमरान खान को यही कॉल आए कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान आप स्टेप डाउन करें, इस्तीफा दें, तो आप क्या करेंगे? मैं इमीडिएटली उसका इस्तीफा डिमांड करूं। भाई मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। आप सैक करेंगे उन्हें? किसकी जरूरत है मुझे आके कहे मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ? किसकी जरूरत है मुझे कहने? और दूसरी तरफ मुल्क के सबसे बड़े सूबे में सियासी और आईनी बहरान जारी है। तहरीक इंसाफ के 26 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ मौसूल शुदा रेफरेंसेस स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए हैं और दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी के खिलाफ
درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کل سماعت کریں گے اور حمزہ شہباز کی الفبرداری کے لیے درخواست پر ہائی کورٹ آفس کا اعتراض بھی ختم کر دیا ہے۔ اس درخواست کی بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کل سماعت کریں گے۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حمزہ شہباز صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ اس صورتحال میں ظاہر ہے آپ کا اپنا جو اس وقت حلف ہے اس کا معاملہ اٹکا ہوا ہے، اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ کیا جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہیں وہ ذرائع جس کے تحت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے اور آپ وزیر اعلیٰ بنے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہو گئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ شاہزیب صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بطور سیاسی کارکن میں یہ سمجھنے سے آری ہوں کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ امریکی سازش ہوئی ہے، اور آج پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح اپنا جو ہے نا وہ ہنستے مسکراتے آج اپنا جو ہے وہ امریکہ سے جو مہمان آئے ان کو مل رہے ہیں۔ کیا عمران نیازی صاحب نے کوئی شکایت کی ان سے کہ آپ نے اپنے خلاف سازش کی؟ وہ تو اپنا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ پھر کبھی کہتے ہیں جی کہ رات کو اندھیرے میں اپنا جو ہے وہ عدالت کیوں لگی؟ اور بھئی آپ تو چلے تھے اپنا خود کش بمبار بن کر آئین پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے۔ خدا نخواستہ اس دن اگر عدالت نہ لگتی تو پتہ نہیں آج پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن گیا ہوتا۔ تو شاہزیب صاحب یہ ہر روز یہ شخص پینترا بدلتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ سازش ہو گئی۔ سازش تو انہوں نے کی ہے، آئین پاکستان کے خلاف سازش کی ہے، اور ابھی بھی وہ سازش جو ہے وہ رک نہیں رہی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے، آج قوم کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ یہ کیوں ہر روز جھوٹ بولتے ہیں؟ کبھی امریکہ کو دوشی ٹھہراتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کو دوشی ٹھہراتے ہیں، اور سفارتی تعلقات کا بھی انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ کیا 4 سال میں غریب آدمی کی روٹی چھین کر، بچوں کے منہ سے دودھ چھین کر، بیمار آدمی کے اپنا دوائیاں چھین کر، پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کر کر ابھی ان کو چین نہیں آیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے اب پاکستان کے لیے خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب 4 سال شاہزیب صاحب آپ کے پروگراموں میں اپنا ہمارے تمام قائدین کو جیلوں میں ڈالا، اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا، اور کہتے تھے کہ میں تلاشی لوں گا۔ ابھی تو صرف توشہ خانے کی رام کہانی کھلی ہے، اور موصوف جو ہے وہ کنی کترا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ میرا تحفہ میری مرضی۔ یہ ان کی انا آج اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ جس سے پاکستان کا آئین بھی ان کو اس سے نیچا لگتا ہے، پاکستان کی سالمیت بھی ان کو نیچا لگتی ہے، جمہوری روایات کا قتل کرتے ہوئے ان کے دل پر چھری نہیں چلتی ہے، اور بڑی بے باکی سے جو ہے یہ قوم کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ آج عمران نیازی کی نااہلی، کرپشن اور جھوٹ پھر بے نقاب ہوا ہے کہ جو امریکہ کے مہمانوں کو آج وہ مل رہے ہیں، اور ان کے جو سپوکس پرسن ہیں فواد چودھری صاحب، وہ کہہ رہے جی کہ اپنا اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے تعلقات اچھے ہوتے تو آج شاید ہم حکومت میں ہوتے۔ یہ مذاق، یہ کھلواڑ اب بند ہونا چاہیے۔ اگر نہ بند ہوا، مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں اب یہ جو بات تھی، جو امریکہ کی سازش کا الزام تھا، وہ تو ظاہر ہے بہت سارے حالات و واقعات ہیں جس کی وجہ سے وہ غلط ثابت ہو رہا تھا، مگر جو اسٹیبلشمنٹ والی بات فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں، اس میں کیا وزن نہیں ہے کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا معاملہ ہوا، وہاں سے تعلقات خراب ہوئے، عمران خان صاحب کے تعلقات خراب ہوئے تو وہ پیچھے جاتے رہے، اور نون لیگ میں نواز شریف اور مریم نواز اور ان کا بیانیہ پیچھے جاتا رہا، حمزہ شہباز اور شہباز شریف آگے آتے رہے، اور آج شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن گئے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے اور آپ کا بیانیہ جیت گیا مریم نواز، اس میں یہ حقیقت نہیں لگتی بات؟ شاہزیب صاحب یہ نہ نواز شریف صاحب کی بات ہے، نہ حمزہ شہباز کی بات ہے، نہ مریم نواز کی، نہ شہباز شریف کی بات ہے، یہ پاکستان کی عوام کی بات ہے، پاکستان کی سالمیت کی بات ہے، پاکستان کی بقا کی بات ہے۔ یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جن کی اپنا جو ہے وہ یہ تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے پچھلے 4 سال۔ اور ٹھیک ہے، جو بھی آنے والی حکومت ہے، تمام تر دھاندلی کے باوجود ہم نے بھی کالی پٹیاں باندھ کر اسمبلی میں حلف اٹھایا کہ جمہوریت کی گاڑی چلتی رہے، اور پاکستان کے اداروں نے جو ان کا آئینی کردار ہے اس کے تحت انہوں نے ایک حکومت کو اپنا جو ہے وہ سپورٹ کیا۔ لیکن 4 سال بعد آپ دیکھ لیں کہ
मईशत ज़मीन बोस हो चुकी है, बेरोज़गारी अरूज पर है, आपकी अपना जो है वो महंगाई कंट्रोल होने में नहीं आ रही है, करप्शन का बुरा हाल है, और जो रियासत मदीना का दावेदार था उसका सिर्फ आज तोशा खाने का सवाल उठा है तो उसका जवाब नहीं दे पा रहा। अभी फॉरेन फंडिंग का मामला आएगा, और फिर पंजाब के सूबे में जो करप्शन की दास्तानें रकम की हैं मौसूफ के उस्मान बुज़दार साहब ने, वो भी लोगों को उसका भी अपना जो है वो सारा कच्चा इस वाली बात पर आता हूं, क्योंकि ज़ाहिर आपका जब हल्फ होगा ये मामलात होंगे, मगर आपके हल्फ में कुछ रुकावटें, मगर उस पर आने से पहले आपने कहा कि ये इसी एस्टैब्लिशमेंट की, इसी फौजी क़यादत की तारीफ़ें करते करते नहीं थकते थे। आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर उस ज़माने में मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब इसी एस्टैब्लिशमेंट की बुराइयां करते करते नहीं थकते थे। वो खामोश हो गए हैं, ये बोलना शुरू हो गए हैं। तो मामला कहीं ना कहीं डाला अमेरिका पर जा रहा है, बट ये पाकिस्तान के इदारों का ही मसला है जिसकी वजह से सारा का सारा कुछ हुआ। और मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूं कि आप इस बात के हामी थे कि हमें मुफाहमत की तरफ बढ़ना चाहिए ना कि मुज़ाहिमत की तरफ, और आप ही लोग आ गए इक़्तिदार में। शाहजेब साहब अपना 4 साल ये लोगों से झूठ बोलते रहे। आप अपना बैठकर यहाँ पर LNG के ऊपर रोज़ अपना इनको कहते थे कि ये महंगी LNG ख़रीद रहे हैं, बरवक्त इन्होंने LNG ख़रीदी नहीं है। और ये PDM कोई आज की बनी है? अपना जो है वो क्या नवाज शरीफ साहब ने जेल नहीं काटी? क्या मैं 22 महीने जेल में नहीं रहा? क्या शहबाज शरीफ साहब को 2 मरतबा गिरफ़्तार नहीं किया? तो इन्होंने अपने इंतकाम की आग में पाकिस्तानी अवाम के ख्वाबों को भी आग लगा दी, और इतना बढ़ गए कि आज आईने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया। मैं आपको सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये इस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की है, ये सियासी जमातें भी पाकिस्तान की हैं। शाहजेब साहब, ये पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा तो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट भी रहेगी, यहाँ पर सियासत भी होगी। आज एक पाकिस्तानी कारकुन के नाते मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि आज मईशत दोराहे पे खड़ी है। अगर हमने, मुत्तहिदा अपोजिशन ने और तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर कलेक्टिव विजडम से पाकिस्तान को ना बचाया तो ना हम अपने ज़मीर को माफ़ कर सकेंगे, ना पाकिस्तानी अवाम हमें माफ़ करेंगी, ना हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल से इंसाफ कर सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस सब में मुल्क का सबसे बड़ा सूबा इस वक्त मुंतखब वज़ीर आला के बगैर है। ज़ाहिर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका हल्फ हो, आप अदालत भी चले गए हैं, अब 2 तलवारें आपके सामने खड़ी हैं। एक ये कि कहीं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा ही ना मुस्तरद हो जाए, वो दोबारा आ गए तो आपको दोबारा अदम एतमाद की तरफ जाना पड़ेगा, दोबारा प्रोसेस होगा। और दूसरा ये है कि अगर आपकी इस्तदा मंजूर हो जाती है और आप हल्फ उठा लेते हैं तो परवेज़ लाई साहब ने जो 26 अराकीन हैं उनका मामला भेज दिया इलेक्शन कमीशन को, वो नाअहल हो गए, तो आपको गवर्नर पंजाब जो कि तहरीक इंसाफ के हैं वो दोबारा एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। तो आपके ऊपर तलवार लटकती रहेगी हर हाल में। तलवार तो पाकिस्तानी कौम के ऊपर लटक रही है शाहजेब भाई, और पंजाब का सूबा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। आप अंदाज़ा करें कि 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, कितने 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए इस सूबे का आज कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। इनका अपना लगाया हुआ गवर्नर पंजाब सरवर साहब फरमाते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने मुझे फारिग कर दिया, वरना मुझसे ये गैर आइनी इक़दाम करने के लिए मुझे प्रेशराइज़ कर रहे थे। इनका अपना PTI का डिप्टी स्पीकर, उसके ऊपर इन्होंने, स्पीकर साहब ने दरवाजे बंद कर दिए पंजाब असम्बली के, तहरीक अदम एतमाद ले आए। 3 तारीख को, फिर 6 तारीख को, फिर 16 तारीख को जो इजलास बुलाया अपना लीडर ऑफ द हाउस को इलेक्ट करने के लिए, 6 मिनट के अंदर उसको ख़त्म कर दिया। और आपने देखा, पूरी कौम ने देखा कि जो असेंबली सेक्रेटेरिएट का जो सिक्योरिटी स्टाफ था वो वर्दी के रूप में गुंडे थे, और परवेज़ अलाई साहब उनको दावत दे रहे थे कि आएँ और अपना ऐवान में आकर इनको हमला करें, और इस तरह अपना जो है वो इशारे कर कर कामयाबी का निशान बना रहे थे। इस सबसे बड़े सूबे ये मजाक चल रहा है। और आपकी जो बात की है कि जी इस्तीफ़ा, शाहजेब साहब, पूरी कौम ने देखा कि गवर्नर सरवर जब मौजूद थे उन्होंने बुज़दार साहब को बुलाया और बुलाकर उनसे अपना जो है इन पर्सन कहा कि क्या ये आपका इस्तीफ़ा है? उन्होंने कहा जी हाँ मेरा इस्तीफ़ा है। तो अब ये अपना जो है वो एक आइनी ओहदा है, एक आइनी ऑब्लिगेशन, आइनी फरीज़ा है कि जिस शख्स ने लीडर ऑफ द हाउस का अपना जो है वो वोट लिया है उसको कई दिनों से अपना जो है ओथ नहीं ले रहे गवर्नर साहब, और नई नई दलीलें
پیش کر رہے ہیں اور اب جو ہے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، وہ پھر بھی اپنے عہدے پہ براجمان ہیں، تو یہ میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، عمران نیازی جو ہے وہ ایک خودکش بمبار بن گیا ہے اور وہ آئین پاکستان پر، اس سسٹم پر، جمہوری نظام پر گرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بھی پھاڑنا چاہتا ہے اور اس نظام کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن نظام کے ساتھ آپ بھی جائیں گے ایسا نہیں ہوگا۔ مطلب اگر وہ نظام کے ساتھ آپ بھی جا سکتے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ بھی گیا تو گورنر ابھی بھی ان کا ہے، اور اگر یہ ڈی سیٹ ہو گئے لوگ اور آپ کو اعتماد کا ووٹ کا کہہ دیا تو آپ ان کے ووٹوں سے بنے ہیں، آپ کے سر پر تلوار لٹک رہی ہے، تو اگلے الیکشن کی طرف کیوں نہیں چلے جاتے ہیں کہ جی نیا الیکشن کراتے ہیں اور اس کے بعد نیا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں؟ ایک بات شاہ زیب بھائی میں آپ کو کلیئر کر دوں، میری ذات کا معاملہ نہیں ہے، ہم نے تو پلیٹ میں رکھ کر اپنا جو وزارت اعلیٰ نواز شریف صاحب نے پرویز الہی صاحب کو دے دی تھی، اللہ کو منظور نہیں تھا، لالچ کی اندر اتنے اندھے ہو گئے کہ غلطی در غلطی کرتے گئے اور آج اپنا جو ہے وہ ریس سے باہر ہو گئے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اگر یہ نظام نہیں بچتا تو نقصان پاکستانی کا نقصان ہے، آپ کا نقصان ہے، میرا نقصان ہے، ہمارے بچوں کا نقصان ہے۔ اور رہی بات، میں آج ایک سیاسی کارکن کے بالکل سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اگر آگے جانا ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن واحد حل ہے، لیکن شاہ زیب صاحب ہمارے ساتھ اتحادی جماعتیں ہیں، انتخابی اصلاحات ہو جائیں، اور پھر خود الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہمیں درکار وقت ہے، ہم نے اپنا جو ہے وہ اس کو تیاری کرنی ہے، تو اگر یہ الیکشن بھی پچھلے الیکشنوں کی طرح داغدار ہوئے، دھاندلی زدہ ہوئے، تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک بڑی برائی سے چھٹکارا حاصل ہوا ہے آئینی اور قانونی طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے، تو میرا خیال ہے کہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں ایوان میں بیٹھیں، انتخابی اصلاحات کریں، لیول پلینگ فیلڈ آئے، اور اس ملک کے جو آج پہاڑ نما جو مسائل ہیں وہ نئے فریش مینڈیٹ کے تحت کوئی حکومت جو مرکز میں تو اتحادیوں کے ساتھ ہوا ہے، مگر یہاں تو آپ لوگ ان کے جو تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر تھے ان کے ذریعے آپ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اور یہ ظاہر ہے آپ پہ الزام لگ رہا ہے کہ ان کے ووٹ خریدے گئے ہیں، پھر ان کی ڈی سیٹنگ کا معاملہ ہوا ہے، تو پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے اس کو مکمل طور پر آپ آئینی کہہ بھی لیں تو اخلاقی طور پر کیسے درست ہے؟ تو ان کے لوگ تھے نا، تو آپ جو وزیر اعلیٰ بنے وہ تو ان کے اس پر بنے۔ اس میں شاہ زیب بھائی ایسے لوگ بھی ہیں جو آزاد الیکشن جیت کر آئے تھے اور پھر ان کو اپنا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ان کو اپنا جوائن کیا گیا، اور دیکھ لیں میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی اپنا جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں کی، ہاں اپنا پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کہا جی کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ اس میں علیم خان صاحب وہ تو ہم سے پہلے ان سے ناراض ہو چکے تھے، اپنا جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کیسز تھے ان سے پہلے وہ ناراض ہو چکے تھے، تو انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہے اور اب وہ ہمارا حصہ ہیں، مل کر اللہ نے چاہا تو ہم اس صوبے کی خدمت کریں گے۔ اور میرا پھر آپ سے خدمت کیسے ہوگی مل کر؟ کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کی رائے الگ تھی، جب یہ آپ کے خلاف تھے تو آپ بھی ان کے کس طرح خلاف تھے، ذرا آپ خود بھی سنیے اپنے ریمارکس ان کے بارے میں۔ جہانگیر ترین ہیں جنہوں نے کروڑوں کا قرضہ معاف کرایا، یہاں علیم خان ہے جس نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے، FIR ہے، جن کی آف شور کمپنیز ہیں، علیم خان صاحب جن کی ریور ایج سوسائٹی ہے، جنہوں نے EOBI کا سکینڈل کیا، اربوں روپے کا غبن کیا، وہ آپ کے سینئر وزیر بن کر بیٹھے ہیں۔ واہ واہ نیازی صاحب، قیامت کی نشانیاں ہیں کہ جہانگیر ترین جس کو سپریم کورٹ نے جھوٹا قرار دیا، کل وہ کہہ رہے تھے موصوف کہ شرمناک ہے کرپشن کرنا، جو مالیوں کے نام پر کروڑوں کی انسائیڈر ٹریڈنگ کرتا ہے، جس کو کورٹ نے نااہل کا اور جھوٹا قرار دیا، وہ قوم کو انصاف کا، قانون کا، احتساب کا بھاشن دے رہا ہے۔ عبداللہ شہباز صاحب، آپ قیامت کی نشانی ہے، آپ کہہ رہے ہیں انہی کے ساتھ مل کر آپ ملک کے حالات ٹھیک کریں گے اور پنجاب کے حالات ٹھیک کریں گے؟ دیکھیں شاہ زیب بھائی، یہ سیاست ہے، سیاست میں اونچ نیچ ہوتی ہے، سیاست میں گرما گرمی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف اپنا بات ہوتی ہے، بات کا جواب دیا جاتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ جو شہزاد اکبر نامی ایک شخص تھا جو آج کل گم شدہ ہے، وہ چیخ چیخ کر آپ ہی کے چینل پر کہتا تھا، باقی چینلز پر کہتا تھا اتنے اربوں کی منی لانڈرنگ ہو گئی، نکلا کیا شاہ زیب بھائی؟ نیشنل کرائم ایجنسی UK نے
क्लीन चिट थी खुदा के फजलो करम से। जो साफ पानी में शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया, 16 लोग बरी हो गए, जहांगीर तरीन हो या अलीम खान हो, यानी 4 सालों में बदतरीन इंतकाम के बावजूद शाहिद अब्बासी साहब के खिलाफ क्या निकला, एहसन इकबाल के खिलाफ क्या निकला, ख्वाजा साद रफीक की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो चीख चीख कर कह रही कि सब कुछ इंतकाम पर मबनी था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सियासत में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन हमने असूली तौर पर फैसला किया। क्या 4 साल बदतरीन इंतकाम का सामना हमने नहीं किया? और क्या हमने कोई चोर दरवाजे के ज़रिए किया? सबके सामने खुल्लम खुल्ला आइन के अंदर मौजूद है तरीके अदम एतमाद का तरीका। उन्होंने अपना जो है वो हमारे साथ खड़े हुए असूली फ़ैसला किया और इंशाल्लाह इंतखाबात में भी हम इकट्ठे जाएंगे। बात ये नहीं हो रही, बात गुजारिश ये है कि ये आज पंजाब का सूबा 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गया, कोई इसका चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। यहाँ पर अपना जो है कभी कहा जाता है कि अमरीकी साजिश हो गई, कभी कहा जाता है जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होते थे, आज भी हम इक़्तिदार में होते, उन्हीं आज अमेरिका के मेहमानों को मिला जाता है। ये जो पंजाब के इस वक्त हालात है वो दुरुस्त है, इस वक्त कोई वज़ीर आला नहीं है, और आपकी जो NCA वाली बात है, नेशनल क्राइम एजेंसी वाली बात कि वहाँ से क्लीन चिट मिली, वो बात भी दुरुस्त है। मगर जो पाकिस्तान में केस है उसके ऊपर आप पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आप पर भी और शहबाज शरीफ साहब पर भी बड़ा इल्ज़ाम है, 40 अरब रुपए तक का, 4000 पेजेस की से ज़ायद की FIA की रिपोर्ट है, 64 पेजेस का एक चालान है जो आप लोगों को दिया गया। आप भी ज़मानत पर, वो भी ज़मानत पर, दोनों की ज़मानत अगर मनसूख हो गई तो पाकिस्तान का सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म दोनों गिरफ्तार हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग कि बाप और बेटा ही वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बन सकते हैं जो कि ज़मानत पर हैं? शाहिद भाई, मैं आपसे गुजारिश करूं कि अब इस वक्त पाकिस्तान की जो बका है ना वो ज़मानत पर है, और अल्लाह करे कि ये झूठ जो है इमरान नियाज़ी का बेनकाब हो चुका है, ये अपनी सियासी मौत ख़ुद अपना मर जाएंगे। लेकिन मैं आपके सामने अपने आप को आज भी एक कारकुन कहलाता हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं अपनी पार्टी का वर्कर हूँ। मैं आपसे 2 मिनट लूँगा। मैंने उस दिन फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि मैं 1993 में जब गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट था, 18 साल का था, 6 महीने मैंने जेल काटी, और जज साहब ने कहा कि ये बच्चा था, इस पे तो मुकदमा नहीं बनता था, ही वॉज अंडर एज। 10 साल मुशर्रफ के दौर में मैं यहाँ पे यरगमाली रहा, 10 साल में अपने माँ बाप को ना मिल सका, अपने वालिद जो कैंसर के जंग लड़ रहे थे उनको ना मिल सका, अपने दादा की मैयत को मैंने अलहदा अकेले जो है वो लहद में उतारा, अब 22 महीने जेल काटी। तो ये एक कारकुन का एक लंबा तवील सफ़र है, और मैं समझता हूँ कि मुझे आज कारकुन कहलाने में फ़ख्र है। अगर मेरी जमात ने मुझ पर एतमाद किया है, मैं नवाज़ शरीफ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी जमात का शुक्रगुज़ार हूँ, और शहज़ेब भाई आज भी वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि मेरे ज़िम्मेदारी जो कंधों पर है वो एक कारकुन की है। मैं पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ, और ये मेरी जमात का फ़ैसला है। मुझे आज भी कारकुन कहलाने पर फ़ख्र है। और रही बात, मैं आज भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क को महफूज रखे और हमसे काम ले। अगर ये इमरान नियाज़ी की जो हरकत सकनात हैं इसी ये खिलवाड़ के चक्कर में रहा तो मुल्क का नुकसान हो जाएगा। हम सबको मिलकर इसको बेनकाब करना है, और आज ये रियासत मदीना का जो झूठे दावेदार है इसको तोशा खाने का जवाब देना है। इसको फॉरेन फंडिंग केस में जो इसकी मनी लॉन्ड्रिंग रंगे हाथों ये पकड़ा गया, इसको उसका जवाब देना है अवामी अदालत में। इन 2 चीज़ों का जवाब बेनकाब करने, इन 2 चीज़ों का जवाब बिल्कुल उन्हें देना है। मगर जो मकसूद चपरासी का मामला है, जो दीगर मामलात हैं, 16 अरब रुपए 2008 से 2018 तक आपके मुख्तलिफ अकाउंट्स में गए, उसका जवाब आपको देना है। और अब आप पे इल्ज़ाम ये लग रहा है कि वो जितने भी FIA के लोग हैं जो तहकीकात कर रहे थे उन्हें ट्रांसफर करना शुरू कर दिया गया है। आप ही के मातहत और आपके वालिद साहब के मातहत होंगे, ट्रांसफर होंगे, कैसे आपके खिलाफ तहकीकात करेंगे? बयानिया तो आप ही के खिलाफ बनेगा। शाहज़ेब भाई, आप जरा ये 2 मिनट दें, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। 4 साल तो हम नहीं थे
FIA کو کنٹرول کرنے والے, نیب کو کنٹرول کرنے والے, یہ وہی نیب کا کیس ہے جس میں ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کہا کہ شہباز شریف کے خلاف کرپشن ثابت نہیں ہوئی. یہ وہی کیس ہے جب عمران نیازی تھک ہار گیا نیب کے ہاتھوں, پھر وہی کیس گھسا پٹا FIA کو دے دیا گیا, اور وزیر اعظم ہاؤس میں شہزاد اکبر جو اس کو ڈیل کرتا تھا وہاں سے خط لکھا گیا نیشنل کرائم ایجنسی کو. تو یہ وہی چربا ہے جس کو 3 ایجنسیوں کے ہاتھوں اپنا جو استعمال کیا گیا کہ کسی طرح شہباز شریف کے خلاف کوئی کرپشن ثابت ہو جائے. ہم بڑے خطا کار لوگ ہیں, لیکن آج اللہ کا فضل ہے کہ 4 سال کے بدترین انتقام کے باوجود یہ 1 پائی کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا. اور یہ وہی کیس ہے جس کی اپنا جو ہے وہ ریکارڈ نیشنل کرائم ایجنسی کو دیا گیا. 22 مہینے سلیمان شریف کے اکاؤنٹس منجمد رکھے گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 1 پائی کی کرپشن اور منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی. تو آج اللہ کے فضل سے اگر کرنے دیتے نا انہیں تحقیقات جو کر رہے تھے, FIA میں جو تحقیقات کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں, کیونکہ آپ کو اگر آپ کلین چٹ لیں گے اپنی حکومت میں آ کے تو وہ کیسے کلین چٹ ہوگی؟ یہی اعتراض ہوگا کہ آپ نے انفلوئنس کیا. جو تحقیقات کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. نہیں شاہزیب بھائی, جب یہ 3 رکنی بینچ کا جو ہائی کورٹ کا فیصلہ جس میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے خلاف کرپشن ثابت نہیں, اس وقت تو وزیر اعظم عمران خان تھا. عمران خان نیب کو کنٹرول کر رہا تھا, عمران خان FIA کو کنٹرول کر رہا تھا. جب یہ نیشنل کرائم ایجنسی UK, وہاں پہ کوئی ہمارا اپنا جو ہے عمل دخل تو نہیں ہے, وہ تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, مائع ناز ادارہ ہے. جب انہوں نے یہ کلین چٹ دی 22 مہینے کی بے لاگ تحقیقات کے بعد, اس وقت تو شہباز شریف جیل میں بیٹھے تھے. تو یہ عوام نے سب کچھ دیکھا ہے. نواز شریف کے خلاف کوئی کرپشن ثابت ہو سکی؟ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ انتقام کا نشانہ بنانا تھا, شریف فیملی کو بناتے. اس میں عمران نیازی نے عوام کو اس کا سزا دی ہے کہ آج بے روزگاری, مہنگائی عروج پر ہے, معیشت جو ہے وہ اپنا زمین بوس ہو چکی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کھلواڑ کو ختم ہونا چاہیے, اور اس وقت اس کا انتقام ختم نہیں ہوا. اس نے آئین پاکستان کو اپنے پیروں تلے روندا, اس کی انا اتنی بڑی ہو گئی ہے. اور میں اس کو آپ کے توسط سے مشورہ دوں گا, بس enough is enough. Imran Niazi, you have to face the court of law and you have to face the court of public, اور تمہیں توشہ خانے کا اور فورو فڈی کا حساب دینا ہوگا. اب تلاشی کی مجھے آخر میں یہ بتا دیں کہ ابھی سے خبریں آ رہی ہیں کہ مرکز میں بھی اتحادیوں کے درمیان تعلقات خراب, مگر جو شہباز شریف گروپ, حمزہ شہباز گروپ اور مریم نواز گروپ, نواز شریف گروپ ہیں, ان کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے. مشکل سے جاوید لطیف صاحب کو اور طارق فاطمی صاحب کو شہباز شریف صاحب نے شامل کیا ہے. تو یہ معاملات ابھی سے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو ان کے قریب ہیں وہ آپ کی کابینہ میں پنجاب میں یا پھر مرکز میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوں گے, نہیں ہوں گے؟ میں اتحادیوں کی میٹنگز میں خود بیٹھتا رہا ہوں, اور شہزیب بھائی اللہ سے دعا بھی ہے, مجھے امید بھی ہے, اور میں آپ کو اپنا جو ہے وہ فرام ہارسز ماؤتھ بتا رہا ہوں کہ اس وقت گروپ ایک ہی ہے, وہ پاکستان گروپ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ڈوبتی ہوئی معیشت کو سہارا دے, اس ایٹمی قوت کو توانا کرے, اور اللہ تعالیٰ اس معیشت کو اپنا جو ہے ترقی دے, اور ہم ممکن ہو سکے تو ہم کوشش کریں کہ اس ملک کو ہم قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنا سکیں. اسی میں سب کی جیت ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. حمزہ شہباز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب. مختلف ایشوز پر جواب دے رہے تھے. کیا واقعی اس وقت مسائل ہیں, چاہے وہ کولیشن ہو یا پھر شریف خاندان کے آپس کے مسائل, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. آج وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے مان لیا ہے کہ فوج سے تعلقات اچھے نہیں تھے. اچھے ہوتے تو ہماری حکومت آج بھی قائم ہوتی, اور ان تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش بھی بہت زیادہ کی گئی تھی. مگر ہمیشہ سابق وزیر اعظم عمران خان نواز شریف کے فوج سے تعلقات اچھے نہ ہونے کی وجہ ان کی کرپشن بتاتے تھے, اور بتاتے تھے کہ ہماری جو ایجنسیاں ہیں ان کو نواز شریف کے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے, وہ انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے تعلقات خراب ہوتے ہیں. میرے نہیں خراب ہوتے, کیونکہ نہ میں کرپشن کرتا ہوں نہ انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ان کو پرابلم آتا کیوں ہے؟ سوال تو یہ پوچھے, مجھے کیوں نہیں پرابلم ہوا, ان کو کیوں پرابلم ہے؟ مسئلہ ندیم ایک ہی ہے, یہ آتے ہیں چوری کرنے کے لیے. ہماری جو سب سے بڑی اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ جو ایجنسیز ہیں ISI اور MI, خاص طور پہ ISI, یہ ورلڈ کلاس ایجنسیز ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے ان کی چوریوں کا. اب یہ باقی سارے جو سولین ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں. نواز شریف جوڈیشری کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے. ان کا پرابلم یہ تھا کہ فوج کنٹرول میں نہیں تھی, باقی جوڈیشری بھی کنٹرول میں تھی, نیب بھی کنٹرول میں تھی, باقی سارے ادارے ان کے کنٹرول میں تھے. اب یہ ان کی سب سے جو لڑائی ہوتی کیوں تھی, یہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے. جب ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی تھی ان کو یہ جمہوری بن جاتے تھے. اب ان کا پرابلم, اب دیکھ لیں, یہ سارا وقت فوج کو برا بھلا کہتے.
اور دوسری طرف سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپنی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک طرف فورن فنڈنگ کیس 7 سال کی تاخیر کے بعد منطقی انجام کے قریب پہنچ رہا ہے۔ خود عمران خان نے فورن فنڈنگ کیس کے ذریعے تحریک انصاف کو میچ سے باہر کیے جانے کا خدشہ ظاہر کیا ہے، تو دوسری طرف توشہ خانہ سے قیمتی تحائف لے کر بیرون ملک بیچنے کا اسکینڈل عمران خان کی بدنامی کا باعث بن گیا ہے۔ ان پر شدید تنقید ہو رہی ہے، نئی تفصیلات اور حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ نیوز ویب سائٹ فیکٹ فوکس نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے وزیر اعظم بننے سے پہلے 66 سال میں اتنا پیسہ نہیں کمایا جتنا انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد توشہ خانہ کے تحائف کے ذریعے کمایا۔ اس میں سے بھی ایک بڑی رقم صرف ابتدائی 2 مہینے میں کمائی گئی۔ فیکٹ فوکس میں آج شائع ہونے والی عثمان منظور کی خبر میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے 1981 سے 2021 تک کے ٹیکس ریٹرنز کی تفصیلات سامنے لائی گئی ہیں، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان نے پوری زندگی میں کسی کاروبار کے ذریعے زیادہ سے زیادہ 2 کروڑ روپے کمائے۔ اسی طرح ان کے کسی بھی ڈکلیئرڈ اثاثے کی زیادہ سے زیادہ قیمت 4 کروڑ 80 لاکھ روپے بنتی ہے، اور ان کے تمام ڈکلیئرڈ اثاثوں اور جائیداد کی مجموعی مالیت 14 کروڑ 10 لاکھ روپے بنتی ہے، جو ڈکلیئر کی گئی ہے، نہ کہ مارکیٹ ویلیو۔ مگر دوسری طرف عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد صرف 2 مہینے میں 8.5 کروڑ روپے توشہ خانہ کے تحائف کے ذریعے کمائے، جبکہ انہوں نے توشہ خانہ سے جو تمام تحائف اپنے پاس رکھے ان کی کل قیمت 14 کروڑ 20 لاکھ روپے بنتی ہے۔ خبر میں مزید بتایا گیا ہے کہ 2021 تک کے ٹیکس گوشواروں میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے ان سارے تحائف کی مکمل مالیت ظاہر نہیں کی تھی جو انہوں نے توشہ خانہ سے اپنے پاس رکھے تھے۔ دوسری جانب نئی حکومت آتے ہی جب یہ تفصیلات سامنے آئیں کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے کئی قیمتی تحائف بیرون ملک بیچ دیے ہیں، تو خود عمران خان بھی یہ الزام یہ کہہ کر مان گئے کہ میرا تحفہ میری مرضی۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوجیوں کو ڈی ایچ اے میں پلاٹ ملتے ہیں، ان کی مرضی وہ جو چاہے کریں۔ مجھے ایک صدر نے گھر پر تحفہ بھیجا جسے میں نے توشہ خانہ بھیج کر 50% قیمت ادا کر کے اپنے پاس رکھا، میرا تحفہ میری مرضی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے پرسوں یہ بیان دیا تھا جس پر نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے ٹویٹ کیا تھا کہ تمہارا تحفہ تمہاری مرضی نہیں، تحفے بھی ریاست کے، مرضی بھی ریاست کی۔ اور پھر آج عدالت نے بھی واضح کیا ہے کہ جو بھی تحفہ دیا جاتا ہے وہ اس آفس کا ہوتا ہے، گھر لے جانے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ جو تحفے گھر لے کر گئے ہیں وہ واپس لائے جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سابقہ حکومت کی اس درخواست پر سماعت ہوئی جس میں وزیر اعظم کو ملنے والے تحائف پبلک کرنے سے روکنے کی استدعا کی گئی تھی اور اسے قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دیا گیا تھا۔ ہمارے نمائندے اویس یوسفزئی کے مطابق دوران سماعت تحائف کی تفصیلات طلب کرنے والے شہری کے وکیل رانا عابد ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ پٹیشن میں کہا گیا ہے کہ تحائف کی معلومات شیئر کی تو دیگر ممالک سے تعلقات متاثر ہوں گے۔ اب جب تحائف کی فروخت کا معاملہ سامنے آ گیا ہے تو کیا عزت رہ جائے گی؟ اس دوران جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے ریمارکس دیے کہ لوگ آتے اور چلے جاتے ہیں، وزیر اعظم آفس وہیں رہتا ہے، جو لوگ تحائف اپنے گھر لے گئے ہیں ان سے بھی واپس لیں، جو بھی تحفہ دیا جاتا ہے وہ اس آفس کا ہوتا ہے، گھر لے جانے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ایک حد تک پیسے دے کر تحفہ لینا کوئی بات نہیں ہے، ایک پالیسی بنائیں کہ جو تحفہ آئے گا وہ صرف خزانے میں جمع ہوگا۔ جسٹس گل حسن نے مزید کہا کہ تحائف صرف ملتے ہی نہیں ہیں بلکہ عوام کے ٹیکس سے بیرون ملک کے سربراہان کو تحائف بھجوائے بھی جاتے ہیں۔ باہر سے آئے سارے تحائف عوامی جگہ پر رکھنے چاہیے، یہ پالیسی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی کہ کچھ فیصد رقم دے کر تحفہ گھر لے جاؤ۔ ایسی پالیسی بنانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ تحفوں کی سیل لگا رکھی ہے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے حکم دیا کہ جو لوگ 20 سال کے دوران تحائف اپنے گھر لے گئے ہیں ان سے بھی واپس لیں، گزشتہ 20 سال کے تحائف کو بے شک اسی طرح دیکھ لیں، اگر اس پر کوئی آئینی تشریح کرنی ہے تو ہم کر دیں گے۔ تو ڈپٹی اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ اٹارنی جنرل اس کیس کو دیکھ رہے تھے، نئی حکومت آنے کے بعد نئی ہدایات لینے کے لیے وقت دیا جائے۔ تو جسٹس گل حسن نے ان سے کہا کہ آپ ہدایات لے لیں لیکن تب تک انفارمیشن کمیشن کے حکم پر عمل کریں۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ملنے والے تحائف کی معلومات شہری کو فراہم کرنے کا حکم دیا تھا جس پر عدالت نے حکم امتناع جاری نہیں کیا تھا۔ کابینہ ڈویژن معلومات فراہم کرنے کا پابند ہے۔ اب اس عدالتی حکم کے بعد یہ سوال بھی اٹھ گیا ہے کہ کیونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان خود ہی مان چکے ہیں کہ انہوں نے تحائف بیچ دیے ہیں تو پھر کیسے وہ تحائف واپس لائے جائیں گے اور کیسے عدالتی حکم پر عمل درآمد ہو پائے گا؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ برقرار ہے کہ تحریک انصاف کی سابقہ حکومت کیوں وزیر اعظم کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات سامنے لانے سے کتراتی رہی؟ کیا ان قیمتی تحائف کی توشہ خانہ کے نئے قانون کے مطابق قیمت ادا کی گئی یا نہیں؟ کیونکہ عمران خان کا موقف ہے کہ انہوں نے 50% قیمت ادا کر کے تحائف اپنے پاس رکھے تھے، مگر عمران خان کے اس دعوے پر بھی سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ عمران خان پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے کئی قیمتی تحائف کی ادائیگی 20% کے پرانے قانون کے تحت کر دی اور پھر کم ادائیگی کر کے قانون بدل دیا اور 50% ادائیگی کا قانون لے آئے۔ اس کے علاوہ یہ خبر بھی سامنے آئی کہ عمران خان نے ایک دوست ملک کی طرف سے دی گئی قیمتی گھڑی توشہ خانہ سے سستی قیمت پر خرید کر دبئی میں مہنگے داموں بیچ کر بھرپور منافع کما لیا اور پھر
سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اس الزام کی ایک کہہ کر تصدیق کر دی کہ کسی دوسرے ملک نے گھڑی تحفے میں دی، وہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے حکومت سے خرید لی اور باہر جا کر بیچ دی، تو اس میں جرم کیا ہے؟ وہ ریفر کر رہے ہیں کہ گھڑی جو کسی نے باہر کے ملک میں تحفے میں دی وہ پرائم منسٹر نے خرید لی گورنمنٹ سے اور باہر جا کے بیچ دی، تو مطلب اس میں کیا، تو پھر کیا جرم ہوا، یا مطلب اس میں کیا ریگولیرٹی ہے، یا وہ مطلب ابھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کا الزام ہے کیا، مطلب کس بات کے اوپر جو ہے ان کو اعتراض کیا ہے، 8-9 کروڑ روپے کی گھڑی ہو یا 10 کی ہو یا 5 کی ہو یا 2 کی ہے، اگر میری گھڑی اور میں نے بیچ دی ہے تو اس پہ تو کوئی اعتراض بنتا نہیں ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی، مگر کوئی آنے کو تیار نہیں ہوا۔ پروگرام میں ایک بریک، اس کے بعد بات کریں گے کیا نئی حکومت میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں، ایک بریک کے بعد۔ نئی حکومت بنتے ہی عہدوں کے لیے اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادیوں کے اختلافات کی خبریں، نون لیگ کے اپنے اندر جو مختلف گروپس ہیں ان کے اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایسے حکومت کیسے چلے گی؟ حامد میر صاحب سینئر صحافی و تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میر صاحب بہت شکریہ۔ میر صاحب یہ جو اختلافات کی خبریں ہیں کتنی صداقت ہے اور پھر چل پائے گی حکومت اس طریقے سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نون لیگ کے جو منسٹرز بنے ہیں اس میں تقریباً تمام جو اہم منسٹرز ہیں وہ نواز شریف صاحب کے اتنے ہی قریب ہیں جتنے کہ شہباز شریف صاحب کے قریب ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بھی قریب ہیں، شہباز شریف صاحب کے بھی قریب ہیں، احسن اقبال صاحب نواز شریف صاحب کے بھی قریب ہیں، شہباز شریف صاحب کے بھی قریب ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب وہ بھی دونوں بھائیوں کے بہت قریب ہیں، رانا تنویر صاحب دونوں بھائیوں کے بہت قریب ہیں۔ البتہ جاوید لطیف صاحب کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کے زیادہ قریب ہیں، شہباز شریف صاحب کے اتنے قریب نہیں ہیں، لیکن وہ بھی کیبنٹ میں شامل ہیں۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جو نواز شریف صاحب کے قریبی لوگ ہیں ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا، ان کو یقیناً ایڈجسٹ کیا گیا، اور میری اطلاعات کے مطابق آنے والے دنوں میں بہت سے جو حکومت کے جو اہم ادارے ہیں وہاں پہ بھی ایسے لوگ جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا جو کہ لندن سے ٹیلی فون کال پہ ان کے اپوائنٹمنٹ کے آرڈرز آئے ہیں۔ تو اندر تو مسلم لیگ نون کے اندر تو مجھے کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی، لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کیبنٹ جس نے کل حلف اٹھایا ہے، اب یہ ایک ایسی میں حقیقت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جو کیبنٹ ہے اس میں 3 بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں۔ ایک ہے مسلم لیگ نون، دوسری ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور تیسری ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ۔ اب یہ جو تینوں پارٹیاں ہیں انہوں نے تو عمران خان کی حکومت کو نہیں گرایا، یہ پارٹیاں پہلے بھی لانگ مارچ بھی کرتی رہیں، پہلے بھی مظاہرے کرتی رہیں، جلوس نکالتی رہیں، عمران خان کی حکومت تو نہیں گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اکتوبر 2019 میں لانگ مارچ لے کے آئے تھے اسلام آباد، نہیں گرا سکے حکومت۔ اسی طرح مسلم لیگ نون نے بڑے بڑے جلسے کیے، انہوں نے لاہور میں اتنا بڑا جلسہ کیا، گجرانوالہ میں کیا، کوئٹہ میں کیا، کچھ نہیں کر سکے۔ پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیا کراچی سے اسلام آباد تک، اس سے تو نہیں حکومت گئی۔ حکومت کس طرح گئی؟ حکومت گئی عمران خان صاحب کی اتحادی جماعتوں نے جب سائیڈ چینج کی اور وہ عمران خان کو چھوڑ کے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی طرف آئے تو پھر عمران خان کی حکومت گئی۔ اب آپ دیکھیں یہ جو نئی کیبنٹ ہے تو اس میں جو عمران خان کے جو سابقہ اتحادی ہیں ان کا شیئر کتنا ہے؟ ایم کیو ایم کے 7 ووٹ تھے، ایم کیو ایم کو 2 منسٹریاں ملی ہیں، بی اے پی کے 4 ووٹ تھے، اس کو 1 منسٹری ملی ہے، بی این پی مینگل جو ہے اس کے 4 ووٹ تھے، انہوں نے ابھی تک کابینہ میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ محسن داوڑ صاحب اور علی وزیر صاحب جو ہیں یہ 2 ووٹ تھے، محسن داوڑ صاحب وزیر نہیں بنے۔ جو شاہزین بگٹی صاحب ہیں ان کو وزیر بنایا گیا اور اسلم بھوتانی صاحب بھی وزیر نہیں بنے۔ تو یہ جو تقریباً 18-19 ووٹ تھے ان میں سے ابھی تک صرف 3 منسٹر بنے ہیں، یعنی کہ 3 اہم منسٹر بنے ہیں، اور باقی جو مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ہے، لگتا یہ ہے کہ پوری کی پوری کیبنٹ جو ہے وہ اس میں یہ 3 پارٹیاں ڈومینیٹ کر رہی ہیں۔ حالانکہ ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ جو اہم منسٹریاں ہیں وہ سابقہ اتحادیوں کو ملیں گی، تو اب سابقہ اتحادی جو ہیں وہ کیا کریں، انہوں نے سائیڈ چینج کیا، وہ اس طرف آ گئے ہیں۔ اس کا ایک اچھا میسج نہیں گیا، کیونکہ ہر کسی کو پتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو نہ تو نواز شریف صاحب نے نکالا ہے، نہ آصف زرداری صاحب نے نکالا ہے، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نکالا ہے۔ یہ بات ان کو بری لگے گی لیکن یہ حقیقت ہے۔ نکالا کس نے ہے؟ ایم کیو ایم نے نکالا ہے، بی اے پی نے نکالا ہے، بی این پی مینگل نے نکالا ہے، شاہزین بگٹی نے نکالا ہے، اسلم بھوتانی نے نکالا ہے، محسن داوڑ نے نکالا ہے، علی وزیر نے نکالا ہے، انہوں نے نکالا ہے۔ تو ان کو کیا شیئر ملا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب 172 وزیر اعظم کا بننے کے لیے نمبر جو ہے وہ درکار ہوتا ہے۔ شہباز شریف کو ملے ہیں 176، فرض کریں بی این پی مینگل کے 4 ووٹ نکل جائیں، 1 محسن داوڑ صاحب نکل جائیں، کیا ہوگا؟ سمپل میجورٹی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس لیے یہ
جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی میجورٹی بہت تھن ہے، لیکن کابینہ انہوں نے بہت بڑی بنا لی ہے، اور اس بہت بڑی کابینہ میں وہ پارٹیاں جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں جن کا اس تبدیلی میں وہ کردار نہیں ہے جو کہ عمران خان کے سابقہ اتحادیوں کا ہے۔ بہت شکریہ صاحب کا، آپ نے سنا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔